فرعون کی حکومت میں ہونے والی تاریخ کی سب سے پہلی ہڑتال۔ کیا کوئی یقین کرے گا کہ دنیا کی سب سے پہلی ریکارڈ شدہ ہڑتال قدیم مصر کے شہریوں نے آج سے 3200 برس قبل اس وقت کی تھی جب ان کا حکمران دنیا کا طاقتور ترین فرعون تھا۔ جی ہاں، فرعون کے دور میں شہریوں نے احتجاجاً کام روک دیا اور حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھ دیے۔ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ شہری اپنی ریاست کے خلاف کیسے اٹھ کھڑے ہوئے؟ دنیا کی سب سے پہلی ہڑتال کی وجوہات کیا تھیں؟ یہ ہڑتال کس انداز میں کی گئی تھی؟ فرعون کی حکومت اس ہڑتال سے کیسے نمٹی تھی؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، قدیم مصر نے آج کے انسانوں کو جہاں کئی عظیم تعمیرات اور ایجادات سے نوازا ہے، وہیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی روایت بھی اسی تہذیب کا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ روایت مصر کے فرعون رامسیس سوم یعنی رامسیس III کے دور میں پڑی۔ رامسیس سوم مصر کے 20ویں شاہی گھرانے سے تعلق رکھنے والا فرعون تھا، جس کی حکمرانی کا دورانیہ 1186 قبل مسیح سے 1155 قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ تاریخ کی سب سے پہلی ہڑتال کی وجوہات جاننے کے لیے ہمیں 32 صدیاں واپس جانا ہوگا۔ اس وقت ایک بڑی فوج مصر پر حملہ آور تھی۔ یہ حملہ آور 1178 قبل مسیح میں سی پیپلز نامی ریاستی اتحاد تھا۔ اسکالرز کے مطابق سی پیپلز مختلف جزائر پر بسنے والے لوگ تھے جنہوں نے آپس میں اتحاد کر کے کنفیڈریشن قائم کر رکھی تھی۔ یہ سمندروں میں سفر کرتے تھے اور مصر سمیت اس دور کی دیگر ریاستوں پر حملہ آور ہو کر تباہی مچاتے تھے۔ یہ لوگ مصر کو فتح کرنے کی غرض سے پہلے بھی 2 حملے کر چکے تھے جنہیں اس وقت کے فرعون کامیابی سے ناکام بنا چکے تھے۔ فرعون رامسیس سوم کے دور میں سی پیپلز نے ماضی کی نسبت بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ اس حملے کے وقت تجارت میں کمی کے باعث مصر کے وسائل ماضی کی نسبت کم تھے۔ اس کے باوجود فرعون رامسیس سوم نے ملک کا بہترین دفاع کیا۔ لڑائی 2 محاذوں پر لڑی گئی تھی، سمندر اور زمین۔ سمندری محاذ پر مصر نے شاندار حکمت عملی اپنا کر سی پیپلز کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ تاہم تاریخ دانوں کے مطابق زمینی محاذ پر ہونے والے معرکے میں مصر کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اسکالرز کے مطابق ان جنگی اموات کے باعث کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی تعداد کم ہو گئی تھی۔ جب کھیتوں میں کام کرنے والے کم تھے تو فصل بھی کم ہوئی۔ فصل میں کمی کا مطلب تجارت میں کمی تھا، اور جب تجارت کم ہوئی تو معیشت مزید خراب ہوئی، جس سے دیگر پیشوں کے لوگ بھی متاثر ہوئے۔ جنگ میں ان بھاری جانی اور مالی نقصانات کے باوجود ماہرین سی پیپلز کے خلاف رامسیس سوم کی اس فتح کو شاندار قرار دیتے ہیں۔ فرعون کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک مذہبی عقیدے میٹ کو قائم رکھنا ہونا تھا۔ یہ ایک خدائی اصول تھا جس سے مراد انصاف، سچائی، توازن اور ہم آہنگی لیا جاتا تھا۔ اب اس نظریے کے تحت فرعون نے اپنے ملک میں توازن اور ہم آہنگی کو یقینی بنایا تھا۔ اس لیے جنگ کے بعد فرعون رامسیس سوم نے کئی اہم اقدامات اٹھائے، جیسا کہ اس نے ملک کے طول و عرض کا دورہ کیا اور مقبروں اور مزاروں کی تزئین و آرائش کا کام شروع کرا دیا۔ ٹیکس کے نظام میں تبدیلیاں کی گئی۔ اس بات کو یقینی بنایا کہ حکام اپنی فرائض پوری اہلیت سے ادا کریں۔ جو مذہبی رسومات روایت کی پٹڑی سے ہٹ چکی تھیں انہیں درست کرایا گیا۔ رامسیس سوم کے ان اصلاحی اور تزئین و آرائش کے اقدامات نے خزانے پر مزید بوجھ ڈال دیا۔ اب خزانے بھرنے کے لیے فرعون کو مزید اقدامات کی ضرورت تھی۔ معاشرے میں توازن اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے فرعون نے جنگی مہمات کے احکامات جاری کیے اور وسائل سے مالا مال ریاستوں کے خلاف فوجی کارروائیاں کی گئی۔ ان اقدامات سے خزانے میں کافی دولت جمع ہوئی، لیکن پھر بھی سی پیپلز کے ساتھ لڑائی جانے والی بڑی جنگ کے اثرات اور نقصانات کا ازالہ نہیں ہو سکا تھا۔ ریاست معاشی مسائل میں گری رہی۔ مورخین کے مطابق جنگی نقصانات سمیت فرعون رامسیس سوم کو درپیش مالی مسائل کی 3 بڑی وجوہات تھی۔ پہلی وجہ سی پیپلز کے حملے کو ناکام بنانے کے عمل میں ہونے والے بھاری اخراجات اور اس جنگ میں ہونے والی اموات سے لیبرز یعنی مزدور طبقے کا نقصان تھا۔ دوسری وجہ کرپٹ حکام تھے جو وسائل کو لوٹ رہے تھے۔ تیسری وجہ موسمی حالات تھے جن کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار میں کمی ہو گئی تھی۔ اور یہی وہ چیلنجز تھے جنہوں نے معاشرے میں ایسی بے چینی پیدا کر دی کہ عوام احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ان معاشی حالات میں اجرتیں نہ ملنے کے باعث مزدور طبقے کو مجبوراً ہڑتال کرنا پڑی۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ احتجاج کب ہوا تھا۔ 1156 قبل مسیح میں رامسیس سوم کی حکمرانی کو 30 برس مکمل ہونا تھے۔ فرعون کے محل نے 3 برس قبل یعنی 1159 قبل مسیح میں رامسیس سوم کی حکمرانی کے 30 برس مکمل ہونے کی خوشی میں جشن کی تقریبات منانے کا اعلان کر دیا۔ قدیم مصر کے مطالعہ دان ٹوبے ولکنسن نے مصر کے اس وقت کے حالات اور محل کے اس فیصلے پر کچھ یوں تبصرہ کیا ہے۔ محل فرعون کے شایان شان 30 سالہ جشن کی تقریبات منعقد کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ ایسی تقریبات جن میں کوئی کفایت شعاری نہ ہو،
تاہم یہ تباہ کن فیصلہ تھا۔ اس جشن کے پردے کے پیچھے مصر کی ریاست بہت بری انداز سے کمزور ہو چکی تھی۔ 1178 کی جنگ کے فوجی نقصانات ابھی بھی شدت سے محسوس کیے جاتے تھے۔ سی پیپلز کی جانب سے مچائی گئی تباہی کے باعث غیر ملکی تجارت پوری طرح سے بحال نہیں ہو سکی تھی۔ ایسے پس منظر میں جشن کی تیاریاں وسائل کو سنگین انداز سے خالی کرتی۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق اسی برس یعنی 1159 قبل مسیح میں ایک گاؤں میں مقبروں اور تدفین کے مقامات کی تعمیر سے منسلک مستریوں اور کاریگروں کو اجرت کی ادائیگی میں 1 مہینے کی تاخیر ہو گئی۔ اس گاؤں کا نام سیٹ میٹ تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس دور میں ورکرز کو اجرت کی مد میں راشن دیا جاتا تھا۔ جب یہ تاخیر ہوئی تو ایک مقامی نگہبان اور کاتب نے وہاں کے سرکاری عہدیداروں سے بات چیت کر کے مزدوروں کو غلہ دلوا دیا۔ تاہم اس واقعے کے بعد بھی تنخواہوں کی عدم فراہمی کے مسئلے کی وجوہات پر کام نہیں کیا گیا، بلکہ حکام حسب معمول فرعون کے 30 سالہ جشن کی تیاریوں میں لگے رہے۔ سرکاری حکام کی اس غفلت کے باعث مزدوروں، معماروں اور کاریگروں کی اجرتیں بار بار تاخیر کا شکار ہونے لگیں اور بالآخر مزدوروں کو اجرت کی ادائیگی کا نظام مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ مزدوروں کا صبر جواب دے گیا اور ان کے نزدیک بار بار اجرت کی ادائیگیوں میں تاخیر میٹ کے انصاف، توازن اور ہمآہنگی کے نظریے کے خلاف ورزی تھی اور حکومت اسے برقرار نہیں رکھ پا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے اوزار رکھ کر احتجاج شروع کر دیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق مزدوروں نے احتجاجاً کام چھوڑا اور گاؤں سے شہر تھیبس کا رخ کر لیا۔ احتجاج کے دوران مزدور ہم بھوکے ہیں کے نعرے بلند کرتے رہے۔ اسکالرز کے مطابق احتجاجی مظاہرے نے ابتدا میں فرعون رامسیس سوم کے ایک مندر کے سامنے مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد مصر کے ایک اور فرعون تھوتموس سوم کے مندر کے نزدیک دھرنا دیا۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فرعون کی حکومت اس احتجاج سے کیسے نمٹی تھی۔ مزدوروں کی یہ ہڑتال مصری حکام کے لیے بالکل نئی چیز تھی، کیونکہ اس سے قبل ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ سرکاری حکام نے معاوضے کے لیے سراپا احتجاج مزدوروں میں پیسٹریاں تقسیم کرائیں اور امید لگا لی کہ وہ مظاہرے ختم کر دیں گے۔ تاہم مظاہرین کے لیے یہ پیسٹریاں ناکافی ثابت ہوئیں۔ انہوں نے شہر میں غلے کے مرکزی گودام پر دھاوا بول دیا۔ قدیم مصر میں غلے کا یہ گودام مندر کے ساتھ تھا۔ کچھ مظاہرین مندر کے اندر جا کر اپنی تنخواہوں کا مطالبہ کرنے لگے، جس پر مندر کے حکام نے پولیس کے سربراہ کو بلا لیا۔ پولیس سربراہ نے مظاہرین سے کہا کہ وہ مندر سے نکل جائیں اور کام پر واپس چلے جائیں، تاہم مظاہرین نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق پولیس سربراہ نے اس معاملے میں مزید کوئی اقدام اٹھانے سے انکار کرتے ہوئے اسے مندر کے حکام پر چھوڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بعد ازاں مندر کے حکام اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے، جس کے نتیجے میں انہیں اپنے واجبات مل گئے۔ تاہم جب مظاہرین گاؤں واپس پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ وہ اگلی تنخواہ سے محروم رہیں گے۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق مزدوروں نے ایک بار پھر ہڑتال کر دی۔ اسکالرز کے مطابق مقبروں کی تعمیر سے منسلک یہ مستری اور کاریگر بار بار اجرت میں تاخیر پر ہڑتالوں پر گئے۔ چند ماہرین کے مطابق یہ سلسلہ 3 برس تک چلتا رہا۔ بعد ازاں ورکرز اور حکومتی عہدیداروں کے مابین اجرت کی ادائیگی کا مسئلہ ختم ہو گیا، مگر قدیم مصر کے ان مزدوروں کی اس ہڑتال نے آنے والے انسان کے لیے ایک نئی روایت قائم کر دی، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی روایت۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر فرعون رامسیس سوم کے دور میں ہونے والی انسانی تاریخ کی سب سے پہلی ہڑتال سے متعلق آپ کو عام سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم مصری تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔